ایک بھائی اور بھائی میں جھگڑے، اکثر یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں مالی معاملات کو لے کر کے ہوتے ہیں، زمین جائیداد کو لے کر کے ہوتے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں سے کہوں گا دو باتیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول کی دو حدیثیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی، ناجائز قبضہ کر لی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے برابر طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالے گا۔ 7 زمینوں کے برابر کتنا بڑا طوق ہوگا اللہ عالم، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بالشت زمین کی بے ایمانی کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری حدیث یاد رکھیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے بیچوں بیچ، میں جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کر دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دو حدیثیں اگر اپنے سامنے رکھیں، گھروں میں بھائی بھائی کے مسائل انشاءاللہ نپٹ جائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج گھروں میں سگے بھائی بھائی میں زندگی بھر بات چیت نہیں ہوتی، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ایک بھائی اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں فلاں کے میرے بھائی کے لڑکے نہ آئیں، اور وہ مر جائیں تو تم اس کے جنازے میں مت جانا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اس سے رشتہ توڑ کر کے رکھے، اس سے بات چیت بند کر کے رکھے۔ کبھی کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بھائی کمزور ہے، ایک بھائی ترقی کر رہا ہے۔ اب جناب ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی دوسرے بھائی سے نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ ترقی پر حسد مت کرو، خود ترقی کی کوشش کرو، لیکن دوسرے کی ترقی میں اڑنگا ڈالنے کی یا اس پر حسد کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، خبردار ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے رشتے مت کاٹو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہ جاؤ۔ یعنی یہاں اللہ کے نبی عام تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، یہاں آدمی اپنے سگے بھائی کا بھائی بن کر کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، مشترکہ پریوار کی وجہ سے بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو شرافت سے، میل محبت سے، عدل و انصاف سے الگ ہو جایا جائے اور جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ چھوٹے بھائی اگر جو ہیں، بڑے بھائی جو ان سے کافی بڑے ہیں اور ان کی تربیت میں، ان کی پڑھائی میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا وہ لحاظ رکھیں، ان کی قدر کریں، ان سے زبان درازی نہ کریں۔ شادی کے بعد عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کے رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً بیوی کے حقوق ہیں، بیوی سے محبت آپ کریں، لیکن بیوی سے محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ بھائی کی محبت نظر انداز کر دیں۔ بھائی کی محبت اپنی جگہ ہے، بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، بیوی کی وجہ سے بھائی بھائی کی محبت میں درار نہ آئے، اس کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے اگر آپ کا کوئی بھائی کمزور ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کریں، اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی بھائی مر گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، تو اس یتیم بچے کی زمین و جائیداد اور اس کا حق حصہ ہڑپنے کے بجائے اس کی کفالت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ یتیم بھائی کے یتیم بچے کو چچا نے پالا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی کو پالا ہے۔ تو محترم ناظرین، یتیم بھائی کے یتیم بچوں کی پرورش کریں، کفالت کریں۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے کہ میں اور وہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا۔ تو اگر کوئی بھائی اللہ نہ کرے دنیا سے جا چکا ہے، اس کے یتیم بچوں کی کفالت کریں۔ کوئی بھائی کمزور ہیں، اس کی مالی مدد کریں۔ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے۔ اب آخر میں کچھ جنرل اور کامن باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع تھا آج وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے کیسے ختم کیا جائے، گھریلو جھگڑوں کا حل کیا ہے۔ تو اس میں کچھ کامن باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ غیبت اور چغلی کا ماحول نہ بنائیں۔ اگر گھر میں یہ ماحول ہے کہ ساس بہو کی بیٹھ کر کے شکایت کر رہی ہے، بہو ساس کی شکایت کر رہی ہے، یا ساس بہو کو نوکرانی سمجھ رہی ہے، یا بہو ساس کو دبانا چاہ رہی ہے، اگر یہ ماحول ہے تو گھر کبھی سکون سے نہیں چل سکتا۔ ان فضول چیزوں میں وقت برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس،
یہ جو تم خسر پسر کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کس چیز میں ہے؟ کسی کو تم صدقہ کا حکم دے دو، نیکی کا حکم دے دو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم کو اتنا ویلیویبل قرار دیتا ہے کہ ہم کسی سے فضول خسر پسر کریں اور کسی سے فضول سرگوشی کریں، بات چیت کریں، اسلام اس سے منع کر رہا ہے۔ آپ گھر میں غیبت کا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ گھر میں چغلی کا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں، خبردار اپنے گھر کو ان سب چیزوں سے پاک رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ عفو و درگزر کو ہمیشہ لازم پکڑیں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی کو معاف کر دیں۔ ماں باپ اولاد کے درمیان غلط فہمی ہو گئی، اولاد کو ماں باپ معاف کر دیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی زیادتی کو درگزر کر دے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی کی غلطیوں کو درگزر کر دے۔ یہ جو عفو و درگزر کا معاملہ جب تک گھر میں نہیں آئے گا، گھر میں سکون نہیں آ سکتا، گھر سے جھگڑے کبھی نہیں مٹ سکتے۔ ہم نے شب قدر میں دعا کی اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جب ہم نے اللہ سے کہا معافی کو پسند کرتا ہے اور ہم خود اپنے رشتے ناتوں میں اور اپنے تعلقات میں کسی سے غلط فہمی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور ہم معاف نہ کریں، تو اس کا مطلب ہم یہ دعا یہ الفاظ تو ہم زبان سے نکالتے ہیں، اس کے اوپر عمل ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں کہ ساس دیکھے میری بہو میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، بہو سنے کہ ساس میرے بارے میں فون پر کیا بات کر رہی ہے۔ جاسوسی کا ماحول پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے سے بدگمانی مت کرو، ان بعض الظن اثم، بے شک بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ اسی طریقے سے چھوٹوں پر پیار اور بڑوں کا احترام، یہ ہمارے اسلامی اخلاق ہیں، یہ ہمارے گھر کے بھی اخلاق ہونے چاہیے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ جانے، بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ اکثر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں گھروں کے اندر یا گھروں کے باہر، وہ زبان کے ایک ہلکی سی جنبش سے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کڑوا اور کسیلا جملہ ہوتا ہے، ساس کی کوئی ناگوار بات ہوتی ہے، بہو کی کوئی ناگوار بات ہوتی ہے، بھائی کا کوئی سخت جملہ ہوتا ہے، اولاد کا کوئی سخت جملہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو جھگڑے میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بولے تو اچھی بات بولیں، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، شیطان بندوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ نے اچھی بات کہنے کا حکم دینے کے بعد یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ زبان کے ذریعے اکثر شیطان ہمارے بیچ میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ ہماری شریعت ہمیں حق مانگنے کا نہیں، حق ادا کرنے کا تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ماں باپ ہیں تو ہمارے اوپر جو حق ہے ہماری اولاد کا ہم ادا کریں۔ ہماری اولاد اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے وہ اپنا انجام بھگتے گی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اوپر جو حق ہے اولاد کا ہم اس کو محروم کر دیں۔ اگر ہماری بیوی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کریں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، حق مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا۔